یہ امام حسین سے پیار نبی کی دعا کی قبولیت ہے۔ فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، حسین کی شہادت، حسین کا قتل مومنین کے دلوں میں ایک حرارت کو ایجاد کرے گا۔ یہ قتل ایک حرارت کو ایجاد کرے گا، لا تبرد ابدا، اور یہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، ہر سال اور حرارت میں اضافہ ہوتا چلتا ہے، مسلسل اس حرارت حب حسین میں اضافہ ہوتا چلتا ہے، مسلسل اضافہ ہے، مسلسل اضافہ۔ اور میرے عزیزو، یہ آبادی جس سے آپ اس گزرگاہ میں مجلس کر رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس بھی مسلک کا، مکتب کا، دین دھرم کا ماننے والا یہاں ہوتا ہے، آپ نے بہت سارے اپنے انداز سے تجربے کیے ہوں گے، کچھ انہیں بھی تجربہ کرنے دیں کہ جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں، اور جب فرشتے یہ واپس جاتے ہیں تو عرش پر رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے ایک خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں سونگھی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی کے گھرانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، تو وہ کہیں گے کہ انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ ذکر مکمل ہو گیا۔ تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ برکتوں کا سبب ہے، رزق میں اضافے کا سبب ہے، سب سے بڑی دولت جو اس ذکر سے ہمیں نصیب ہوتی ہے نا، وہ ہے اطمینان قلب۔ میرے مولا رضا، میں یہ کہتا ہوں جگہ جگہ ایک طالب علم ہوں کہ کسی کے بزرگ نے اگر رونے سے روکا ہے نا تو ٹھیک ہے، ہر شخص کو اپنے مکتب مسلک پر عمل کرنا چاہیے، مگر ہمیں جنہوں نے رونے کا حکم دیا ہے نا وہ کسی بھی مکتب کے بزرگ سے کم بزرگ نہیں ہیں، میرے نزدیک بڑے بزرگ ہیں، اس مکتب کے بزرگوں سے بڑے بزرگ ہیں جنہیں میں اپنا بزرگ مانتا ہوں، اور ان میں ایک نام حضرت امام علی رضا کا ہے۔ فرماتے ہیں یبن شبیب، اے فرزند شبیب، ان کنتا باکیا علی شیء، اگر کسی بھی چیز پہ رونے کا دل کر رہا ہو، مال چھن گیا، اولاد مر گئی، روزگار تنگ پڑ گیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، علی شیء، کسی بھی چیز پر رونے کا دل کر رہا ہو، فابکی علی الحسین، تو اس چیز پہ نہ رونا، حسین پہ رو لے۔ اور پھر یہ کہہ کے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرے جد کو کیسے مارا، تمہیں پتہ ہے میرے جد حسین کو کیسے مارا؟ فرمایا زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے، بلکہ چاروں طرف خنجر لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور ہر شخص خنجر مارتا تھا اور وہ زخمی ہو کر بالآخر گر جاتا تھا، اور پھر اس کا گوشت ہی پکا کے کھاتے تھے۔ یہ بھیڑ کو ذبح نہیں کرتے تھے، میرے جد کے چاروں طرف خنجر بردار تھے، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا تھا میرے جد گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پائے اور آواز دیا ذوالجناب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر آگے کی روایت میں جوڑ رہا ہوں کہ پھر گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے اور امام نے زین ذوالجناح کو چھوڑ دیا، مگر رونے والوں زین تو چھوڑ دی حسین نے، زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق رہا زہرا کا بچہ۔ اور پھر آواز آئی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہم تقبل منا، یا اللہ ہم سے قربانی قبول کر لے۔ عزادارو، آج کا جو دن ہے نا، یہ 12 محرم کی تاریخ، آج امام حسین کا سویم تو ہم اپنے انداز سے بولتے ہیں اور صحیح بولتے ہیں، مگر آج امام حسین کی تدفین کا دن ہے۔ آج امام حسین کا 3 دن بعد جنازہ دفنایا گیا، سب اپنے اپنے لاشیں اٹھا کے لے گئے، مگر زہرا کا بچہ ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، اور بہنوں کو بھی اجازت نہیں ہوئی، تازیانے مارے گئے، زوجاؤں پر ہاتھ اٹھائے گئے، اور ایک 4 سالہ بچی کو تو باپ سے ایسے چھڑایا گیا جس کا بیان بہت مشکل ہے، مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتی رہی اور الوداع الوداع کہتی رہی۔ یہ سب کربلا کے میدان میں امام حسین کا لاشا انہیں اسیر بنا کے لے جایا گیا۔ میرے مولا 3 دن کے بعد دفنائے گئے، 3 ایام، 3 دن کے بعد امام حسین کو دفنایا۔ امام سجاد معجزے سے آئے دفنانے کے لیے، بنی اسد کے جوانوں کو آواز دے کر کہا میری مدد کرو، ایک بڑی قبر، بس 2-4 جملے سن لیجیے، ایک بڑی قبر کھدوائی اور سارے شہداء کو ایک قبر میں لٹا دیا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، وہاں ایک بڑی قبر ہے جسے گنج شہیداں کہتے ہیں، اس میں سارے شہداء ایک ہی جگہ دفنے ہیں۔ اور پھر جب سب شہیدوں کو ایک جگہ دفنا دیا تو پھر فرمایا میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو، اور نہر کے کنارے جب گئے ہیں نا تو وہاں ایک لاشا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اور وہ لاشا حضرت عباس کا لاشا۔ بہت مشکل ہے بیان کہ کیسے دفنایا امام سجاد نے امام حضرت عباس کے لاشے کو۔ جوڑ علیحدہ تھے، جب لاشا اٹھاتے تھے نا لاشا ڈھلک جاتا تھا، جس کا قد اتنا دراز تھا اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ گٹھڑی میں لپیٹ کر حضرت عباس کو دفنایا۔ یہی تو رونے کی جگہ ہے، یہی تو ماتم کا سبب ہے۔ اور پھر جب حضرت عباس کے لاشے کو نہر کے کنارے قبر کے حوالے کر دیا تو ایک مرثیہ پڑھا، چچا آپ کو میری پھوپھی زینب کوفے کے بازار میں یاد کر رہی ہیں، آپ ان بیویوں کے پردے کے ضامن تھے، یہ کہہ کر لاشے سے
قبر سے اٹھے ہیں، پھر آئے اور آپ نے فرمایا کہ نشیب کربلا میں آ جاؤ، اور نشیب کربلا میں جہاں امام حسین کا لاشا تھا وہاں دو قبریں بنوائیں، پائتی میں حضرت علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے حضرت امام حسین کو لٹایا، اور پھر حضرت علی اکبر کو بابا کی پائتی میں لٹا کر، آپ جاتے ہیں نا 6 کونوں والی ذریعے مولا حسین کی، وہ جو پائتی کی طرف 2 کونے بہت چھوٹے ہو کے بن رہے ہیں وہ حضرت علی اکبر کی قبر ہے، اور سرہانے مولا حسین ہے۔ حضرت علی اکبر کو لٹا کے فرمایا بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، اور ہم ابھی پھوپھیوں کے ساتھ ماں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کی راہوں میں ہیں۔ جنازہ دفنا دیا، اس کے بعد آپ نے اپنی انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا، مگر اس جملے کے سنانے سے پہلے میں چند جملے آپ سے کہنا چاہوں گا۔ کربلا میں امام حسین کو جو تکلیفیں آئیں نا، ان میں سب سے زیادہ تکلیف جو امام حسین، سب سے بڑا امتحان امام حسین کے لیے جو تھا اہل بیت کی نگاہوں، جس پر اہل بیت روتے رہے، جس پر جناب زینب بار بار دہراتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا، وہ کیفیت ہے امام حسین کی پیاس۔ امام کو بچپن سے پیاس زیادہ لگتی تھی، جناب زہرا بھی اپنے بچے کے پانی کا خاص خیال رکھتی، مولا علی علیہ السلام بھی سب سے تاکید کرتے تھے حسین کے پانی کا خیال رکھنا۔ کم سن تھے امام حسین نسبتاً بڑے تھے، لیکن حضرت عباس کم سن تھے کہ ایک دن حضرت امام حسین نے جناب قمبر سے، اپنے بابا علی کے غلام قمبر سے کہا قمبر مجھے پانی پلاؤ۔ جب قمبر پانی لینے گئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہے کتنی جلدی گئے ہوں گے، مگر مولا علی نے دیکھا کہ عباس قمبر سے پہلے پانی تک پہنچے اور کوزے میں پانی بھرا اور جلدی جلدی واپس آنے لگے کہ کہیں مجھ سے پہلے قمبر نہ پہنچا دے۔ تو جب جلدی آنے لگے تو پانی چھلکنے لگا، حضرت عباس کے دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے۔ مولا علی نے اس منظر کو دیکھ کے رونا شروع کیا۔ وہاں بیٹھے چاہنے والوں نے کہا مولا آپ ایسے رو کیوں رہے؟ فرمایا آج عباس حسین کے لیے پانی لے آیا، مگر کل کربلا میں بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا، میرے عباس کے یہ دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے اور عباس پانی نہیں لا پائے گا۔ عزادارو، مولا حسین کی پیاس کا احساس کتنا زیادہ تھا اہل بیت کو، میں 3 دلیلیں دوں گا۔ جب حضرت علی اکبر نے فرمایا نا بابا چند قطرے پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں، اس وقت امام نے فرمایا تھا اپنی زبان میرے دہن میں دو۔ شاید یہ کام اس لیے کیا تھا امام حسین نے تاکہ یہ معلوم ہو کہ حسین کتنے پیاسے ہیں۔ حضرت علی اکبر پیچھے ہٹے اور فرمانے لگے بابا آپ اس سے زیادہ پیاسے ہیں۔ دوسری دلیل دوں کہ امام حسین کی پیاس کا اہل بیت کو کتنا احساس تھا، بہت زیادہ دکھی تھے اس بات پر کہ حسین پیاسے مارے گئے۔ دوسری دلیل، جب ذوالجناح خبر شہادت حسین لے کر آیا، اچھا کوئی راہ تو تھا نہیں جو آ کے بتاتا کہ حسین کو مار دیا گیا ہے۔ یہ جو گھوڑا یہ جس پہ امام بیٹھتے تھے ذوالجناح، یہ دوڑتا ہوا خیموں کے درمیان آیا اور ڈھونڈنے لگا سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے پہ آ کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کے پیروں کی آہٹ سنی تو خیمے سے باہر آئی۔ اب وہ جملہ جس کی خاطر میں نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ جناب سکینہ قریب آئی، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی سوال کیا، یا جواد ابی ہل سوقیا ابی ام قتلا عطشانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ امام حسین کی پیاس کا اہل بیت کو کتنا احساس تھا۔ اور تیسری دلیل عزادارو، اس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، جب امام سجاد نے قبر میں امام کو لٹا دیا اور خاک سے قبر کو یکسان کر دیا تو انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ امام سجاد کو اس کا بہت دکھ تھا کہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ ہو گئی مجلس، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزادارو، جیسے ہی یہ مصائب ایک عالم دین نے مکمل کیے تو جیسے آپ رو رہے ہیں ایسے ہی ایک عزادار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا یہ تو بتائیں علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو اس عالم دین نے کہا میں نے نہیں پڑھا کتاب میں کہ کہاں دفنایا۔ رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے اور فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا۔ زین العابدین نے یہ 6 ماہ بچہ میرے سینے پہ لٹا دیا۔ سکینہ اب ماں کے پاس رہے گی اور علی اصغر پاپا کے پاس۔ اللہ 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 الظالمین